بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تذکرۃ النعیم پارٹ 23 پیج نمبر 348 باب 4۔ آج کے ہمارے بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو سعید چشتی صابری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ ابو سعید چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت گنگو میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت قطب عالم عبد القدوس کے پوتے تھے اور والدہ محترمہ حضرت جلال الدین تھانی سری کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا ددیال اور ننیال دونوں علم و فضل و روحانیت کے مرکز تھے۔ عالم نوجوانی میں آپ کو سپاہ گری کا شوق تھا۔ پھر آپ نے کچھ عرصہ بعد اپنے نانا حضرت خواجہ جلال الدین تھانی سری کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور غلبہ عشق ہوا۔ چونکہ حضرت جلال الدین کا آخری زمانہ تھا اور وہ ہر وقت عالم استغراق میں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اپنے خلیفہ حضرت شیخ نظام الدین بلخی کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے آپ کو ذکر نفی اسباط شروع کرا دیا، مگر کچھ دنوں بعد حضرت شیخ ابو سعید گنگو جا کر مجاہدے میں مشغول ہو گئے، لیکن شیخ تربیت کے افراق میں ہر وقت گریہ زار رہتے۔ ایک دن آپ حضرت قطب عالم عبد القدوس کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو مزار اقدس سے آواز آئی، ابو سعید، اگر تو طالب حق تعالیٰ ہے تو بلخ چلا جا اور اپنا مقصود حاصل کر۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ آواز سنی تو آپ نے بلخ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت نظام الدین بلخی نے آپ کو ذکر و مجاہدہ شروع کرایا۔ آپ نے 12 سال محنت کی اور کمال مجاہدہ حاصل کیا، مگر اس نور باطنی جس کی طلب میں بلخ آئے تھے سے فیضیاب نہ ہوئے۔ شیخ کی خدمت میں عرض کی، حضرت 12 سال کی محنت کے بعد بھی محروم ہوں۔ حضرت نظام الدین نے نور باطنی سے دیکھا کہ فیض یابی میں مجاہدے اور صاحبزادگی کا غرور حائل ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سے ذکر و اذکار کے ساتھ ہمارے استبل کی صفائی بھی اور نگرانی کی ذمہ داری بھی آج سے آپ پوری کریں گے۔ حضرت ابو سعید چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری ادا کرنی شروع کی۔ کچھ دن بعد حضرت نظام الدین بلخی نے یہ جانچنے کے لیے کہ اب کیا حال ہے، بھنگی سے کہا کہ وہ غلاظت کا ٹوکڑا لے اور آپ کے پاس سے گزرے۔ بھنگی نے اس طرح کیا۔ جب وہ آپ کے پاس سے گزرا، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ناگواری کا اظہار فرمایا اور اسی کو ڈانٹنا کہ پرے ہو کر گزر، مجھے بدبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت نظام الدین بلخی نے فرمایا، ابھی صاحبزادگی کا غرور گیا نہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آئندہ استبل کے گھوڑوں کی لد بھی آپ اٹھایا کریں گے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت نظام الدین بلخی کے حکم کے مطابق اس وقت حضرت ابو سعید سر پر لد کا ٹکڑا رکھ کر پھینکنے جا رہے تھے۔ ایک ملازم نے کوٹھے پر سے پانی کا مٹکا ٹوکرے پر الٹا دیا۔ ساری غلاظت آپ کے سر اور جسم پر بہہ نکلی۔ حضرت ابو سعید نے منہ سے کچھ نہیں فرمایا، مگر چہرے مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت نظام الدین بلخی نے فرمایا، ابھی کچھ کسر باقی رہ گئی ہے، اور آپ کو اپنے شکاری کتوں کی نگرانی پر مقرر فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت نظام الدین بلخی نے شکار کا ارادہ فرمایا۔ آپ خود گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حضرت ابو سعید دوسرے ملازمین کے ہمراہ پیدل کتے پکڑ کر روانہ ہوئے۔ اسی اسرا میں جنگل میں ایک خرگوش جھاڑی سے نکلا اور کتے اس پر جھپٹے۔ حضرت ابو سعید نے کتوں کی رسی اپنے کمر سے باندھ رکھی تھی، کھولنے کی مہلت نہ ملی۔ مجاہدے کرنے کی وجہ سے نحیف تھے، لہٰذا زمین پر گر پڑے اور کتے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بھاگے۔ حضرت نظام الدین بلخی نے ڈانٹ کر فرمایا، تم چند کتوں کو سنبھال نہیں سکتے، درویشی کیا سنبھال لو گے؟ حضرت ابو سعید اس وقت ایک تو زخمی تھے، پھر احساس ذلت و ندامت سے اشکبار ہوئے۔ اسی وقت حضرت قطب عالم کی روح پاک ظاہر ہوئی اور حضرت نظام الدین بلخی نے فرمایا، ہم نے تم سے اور تمہارے پیر سے اتنی مشقت نہیں لی، پھر ہماری اولاد سے اتنی ریاضت کیوں کراتے ہو؟ حضرت نظام الدین بلخی اسی وقت گھوڑے سے اترے اور حضرت ابو سعید کو سینے سے لگا کر نور باطنی سے مالا مال کر دیا اور خرقہ خلافت عطا فرما کر ہندوستان روانہ فرمایا۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور گنگو میں قیام فرما کر ہدایت خلق میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا فیض عالم تھا۔ طالب حق کو چند روزہ تربیت کے بعد منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ آپ کے خلفاء بے شمار ہوئے جنہوں نے خلق خدا کو راہ حق دکھائی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کے قریب ہوئی۔ جب آپ کا آخری وقت قریب ہوا، اس وقت آپ نے اپنے مرید خاص اور بھتیجے حضرت شیخ محمد صادق کو تبرکات پیران چشت اور سجادگی اور خلافت کبریٰ عطا فرمائی۔ آپ نے یکم ربیع الثانی 1559 ہجری 1648 عیسوی کو وصال فرمایا۔
حضرت بندگی شیخ محمد صادق صابری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ محمد صادق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 957 ہجری 1578 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر گنگو شریف میں پیدا ہوئی۔ آپ قطب عالم حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں اور حضرت شیخ ابو سعید کے سگے بھتیجے ہیں۔ آپ ظاہری حسن و جمال میں بے مثال تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار شیخ فتح اللہ گنگوہی سے حاصل کی۔ ایک مرتبہ عید کے دن عمدہ کپڑے پہن کر آپ سلام کرنے کے لیے اپنے چچا حضرت شیخ ابو سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابو سعید نے آپ کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اپنی ولایت کا نور اپنے اس بھتیجے کی پیشانی میں منور دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے اپنی پرنور نظر ان کے قلب پر ڈالی۔ حضرت صادق صابری نے اسی وقت قدم بوسی کی۔ حضرت ابو سعید سے بیعت ہوئے اور مرشد کے حکم پر عبادت الہی میں مشغول ہوئے۔ جب حضرت صادق صابری کے والدین نے دیکھا آپ دنیا سے لا تعلق ہو کر عبادت میں مشغول رہنے لگے ہیں، وہ حضرت ابو سعید گنگوہی صابری پر ناراض ہوئے کہ خود تو دنیا داری سے لا تعلق ہی ہو گئے ہو اور ہمارے بیٹے کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو۔ حضرت شیخ محمد صادق سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ سکون سے مرشد کی ہدایت کے مطابق ذکر الہی میں مشغول رہ سکیں۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، جس کافر پر نظر ڈال دیتے وہ مسلمان ہو جاتا، جو کچھ فرما دیتے وہ پورا ہو جاتا۔ آپ عشق مصطفیٰ میں فنا ہو چکے تھے۔ آپ کی خانقاہ شریف میں ذکر بالجہر سارا دن جاری رہتا۔ 40,000 بار ذکر کرنا آپ کے مریدین میں عام تھا۔ کم از کم کرنے والے بھی 20,000 بار ذکر کرتے۔ آپ کے 2 صاحبزادگان حضرت شیخ محمد داؤد اور شیخ محمد گنگوہی تھے۔ آپ نے 19 محرم الحرام 1051 ہجری بمطابق 1638 کو گنگو شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس گنگو میں۔ شیخ محمد داؤد چشتی صابری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم مبارک شیخ محمد داؤد اور لقب شیخ بندگی اور پیر دستگیر ہے۔ آپ کی ولادت 25 ربیع الثانی 1025 ہجری بمطابق 1541 بروز سوموار کو گنگو شریف میں ہوئی۔ آپ کی تربیت حضرت شیخ محمد صادق جو آپ کے والد محترم ہیں نے خود فرمائی۔ آپ کو اوائل عمر ہی سے طلب حق کی فکر دامنگیر ہو گئی تھی۔ سرکار دو عالم کے حکم پر آپ کے والد محترم نے آپ پر خصوصی توجہ فرمانی شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ محمد صادق سے ارشاد فرمایا، تمہارے بیٹے کی ولایت کا نور مشرق سے مغرب تک پھیلے گا اور ایسا سایہ دار درخت ہوگا جس کے سائے سے ایک دنیا فیض یاب ہوگی۔ آپ عالی ہمت تھے جو ریاضت اور مجاہدہ حضرت شیخ محمد صادق حکم فرماتے آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بجا لاتے۔ سارا دن مجاہدہ فرماتے اور تمام شب ذکر اسم ذات جہر کے ساتھ کرتے۔ جب پیر مرشد نے آپ کو محبت الہی میں کامل پایا تو آپ کو خلافت اور تبرکات چشتی عطا فرمائے۔ حضرت شیخ محمد صادق کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین خانقاہ ہوئے اور ایک عالم کو آپ نے فیضیاب فرمایا۔ شہنشاہ شاہجہاں آپ کا بہت عقیدت مند تھا اور گاہے گاہے آپ کی خدمت میں حاضری دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نواب سعد اللہ خان نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ اس نے آپ سے سوالات جو دین دنیا کے مختلف علوم سے متعلق تھے شروع کر دیے۔ آپ نے سب کے شافی اور تفصیلی جواب دیے۔ سعد اللہ آپ کے علوم سے مغلوب ہوا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی، حضرت شیخ داؤد مدرسہ الہی کے فیض یافتہ ہیں، ان کے سینہ میں جملہ علوم موجزن ہیں۔ شاہجہاں نے کہا، الحمدللہ تم بھی حضرت کے کمالات سے واقف ہوئے۔ شہزادہ دارا شکوہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ جب بھی دہلی تشریف لے جاتے دارا شکوہ کی قیامگاہ پر ٹھہرتے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر انتہائی متقی اور پابند شرع بادشاہ تھا۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو بعض مخالفین نے بادشاہ سے شکایت کی، حضرت شیخ داؤد اپنی خانقاہ میں محفل سماع منعقد کرتے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ بادشاہ نے آپ کو دہلی طلب کیا اور ملا عبدالقوی جو کہ صوفیہ کا بہت مخالف تھا کو آپ کے روبرو مناظرے کے حاضر کیا۔ اس کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اہل فقہ ازروع شریعت کہتے ہیں کہ السماع لا الہ مباح، جو سماع کا اہل ہو اس کے لیے محفل سماع سننا مباح ہے۔ حضرت نے ایک نظر ملا عبدالقوی کے دل پر ڈالی۔ اسی وقت ملا عبدالقوی تمام علوم سے کورے ہو گئے
اور محض جاہل ہو گئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شیخ کے قدموں میں گر کر گریہ زاری شروع کی اور معافی طلب کی۔ حضرت کو اس پر رحم آ گیا اور فرمایا کہ تم ملک العلماء اور مفتی ہے، درویشوں کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ آپ کے یہ فرماتے ہی ملا عبدالقوی کا تمام علم بحال ہو گیا اور اس نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسی کرامت کو دیکھ کر اورنگزیب عالمگیر آپ کا معتقد ہوا اور اس نے ساری سلطنت میں سماع کی اجازت دے دی۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ آپ ہر سال ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا عرس کرتے تھے۔ ایک سال اس تاریخ کو آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سوندھا سے فرمایا کہ کسی سے قرض لے کر آئیں تاکہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ فرما کر آپ کیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو شیخ سوندھا کو بلا کر فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے ایک اشرفی اور 11 روپے عطا فرمائے اور کہا ان پیسوں سے عرس کا اہتمام کرو۔ جب میں بیدار ہوا تو یہ رقم میرے پاس موجود تھی، جاؤ ان سے عرس کا انتظام کرو۔ اس کے بعد آپ کی خانقاہ میں کبھی تنگی نہ آئی اور ہر وقت لنگر جاری رہتا۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک مرید کو چلہ کرنے کا حکم دیا۔ چلہ ختم ہونے پر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت دوران چلہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت نے فرمایا، ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے، جس درخت کے پتوں کو کھایا وہ درخت خود گواہی دے گا۔ پھر درخت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے تیرے پتے کھائے تھے؟ اس درخت نے فوراً بآواز بلند بتایا کہ اس شخص نے میرے پتے کھائے تھے۔ اس پر مرید نہایت شرمسار ہوا اور معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، تجدید بیعت کر، دروغ گوئی کی وجہ سے تیری بیعت فسخ ہو گئی ہے۔ وصال سے 3 دن قبل اپنے چھوٹے بھائی شیخ محمد سے فرمایا، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ داؤد جلدی آ جاؤ۔ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف لاحق نہ تھی۔ آپ نے قوالوں کو بلا کر محفل سماع منعقد کی اور اس دوران حالت وجد میں مالک حقیقی سے واصل ہوئے۔ سن وفات 1073 ہجری 6 رمضان المبارک بروز اتوار بمطابق 1674 ہے۔ مزار شریف گنگو میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے، مرشد کے سامنے جھوٹ بولنے سے مرید کی بیعت فسق ہو جاتی ہے۔ جب ذاکر خود کو ذکر میں فنا کر دے اس وقت وہ کامل ہوتا ہے۔ حضرت سید ابو المعالی شاہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارک سید ابو المعالی ہے۔ آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام سید محمد اشرف ہے، جو کہ قصبہ امبیٹھ ضلع سہارنپور بھارت میں مقیم ہے۔ آپ کی ولادت امبیٹھ سے 11 شوال 1025 ہجری بروز سوموار کو ہوئی۔ بچپن ہی میں والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو حضرت شیخ محمد صادق کی خدمت میں برائے تعلیم و تربیت دے دیا۔ حضرت شیخ نے آپ کی تربیت خود فرمائی۔ حضرت شیخ کے وصال کے بعد حضرت شیخ محمد داؤد نے آپ کی تکمیل تربیت کی اور خرقہ خلافت سے نوازا۔ دوران تربیت پر آپ پر استغراق کی کیفیت طاری رہتی۔ ایک بار 3 ماہ لگاتار کچھ نہیں کھایا، لیکن ہر نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے اور ادائیگی نماز کے بعد پھر مستغرق ہو جاتے۔ آپ ریاضت و مجاہدہ میں بلند ہمت، فکر و فاقہ میں یگانہ روزگار، خلق و تواضع میں عدیم المثال اور عشق حقیقی میں بے نظیر تھے۔ آپ کی عمر طویل تھی اور ساری عمر آپ نے ذکر بالجہر اور استغراق باطن میں گزاری۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زمینوں پر تشریف لے گئے۔ گنے کی فصل تیار تھی۔ بعد تہجد آپ گڑ تیار کرنے کی بھٹی کے پاس تشریف فرما تھے۔ بھٹی پر گڑ تیار ہو رہا تھا اور تازہ گڑ کڑھائی میں جوش مار رہا تھا۔ وہاں کسی نے ہندی اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو جیبا یا اکتارا، تیری کھری نہ لاگی کارا، آدھی رات اندھیری، تیری جوگی کی سی پھیری۔ تو جس طرح چاہے زندگی گزار لے لیکن تیرے کام آنے والی نہیں۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اللہ اللہ کر لے تو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ نغمہ سنتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا اور آپ نے ایک نعرہ لگایا اور جلتی ہوئی کڑھائی میں جا گرے۔ لوگوں نے بھاگ کر آپ کو نکالا تو دیکھا کہ آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ اس روز سے آپ کی بہت شہرت ہوئی اور ہزارہا مرید ہوئے۔ ایک روز تھانے سیر میں محفل تھی اور آپ کے پیر بھائی اور دیگر مشائخ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، ذکر نفی اس بات میں محنت کی جائے، اس میں ہی سب کچھ ہے۔ سامنے ایک گائے کھڑی تھی۔ آپ اٹھے اور آپ نے اس کے کان میں کلمہ نفی لا الہ کہا۔ وہ اسی وقت گری اور مر گئی۔ جب آپ نے کلمہ اس بات کہا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ متوکل رہا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں تنگی رہا کرتی تھی۔
اس کی خبر جب آپ کے مرید خاص حضرت سید میراں بھیک کو ہوئی تو میراں بھیک نے غلہ رکھنے والا برتن منگوا لیا اور اس میں اپنے دست مبارک ڈال دیا اور فرمایا یہ برتن اپنی جگہ رکھ دو، اب جتنا مرضی اس میں سے خرچ کرو، کوئی تنگی نہ ہوگی۔ جب کچھ دن فراغت سے گزرے آپ کو تشویش ہوئی، آپ نے استفسار حال فرمایا تو گھر والوں نے حقیقت حال ظاہر فرما دی۔ آپ نے فرمایا اس برتن کو توڑ دو، میراں بھیک ہمارے توکل میں خلل ڈالتا ہے۔ ایک بار کمب کے میلے میں، یہ ہندوؤں کے قدیم مندر ہردوار میں ہر سال لگتا ہے، جس میں دور دراز سے ہندو جوگی اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہوئے 500 ہندو جوگیوں کی جماعت امبیٹ شریف آئی۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم بھی فقیر ہیں، آپ بھی فقیر ہیں، ہمارے لنگر کا انتظام فرمائیں۔ آپ ایک ہندو دکاندار کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ان لوگوں کی ضرورت کا تمام سامان ان کو دے دو۔ ہندو دکاندار نے کہا کہ حضرت میرے پاس اتنا سامان نہیں جو اس کثیر جماعت کو کافی ہو۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے سامان پر ڈال دی اور حکم فرمایا کہ اب ان کو سامان دینا شروع کر دو۔ دکاندار نے ان کو سامان دینا شروع کیا اور جب سب جوگی اپنی جھولیاں بھر کر چلے گئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک سامان سے اٹھائی۔ ہندو دکاندار نے دیکھا کہ منو سامان دینے کے باوجود اس کی دکان کا سامان جوں کا توں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کامل ولی ہوا۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے جو آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے 8 ربیع الاول 1112 ہجری بمطابق 1697 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف قصبہ امبیٹ ضلع سہارنپور انڈیا میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بوجل انسان مرکب الخطا والنسیان بعض راہ حق کے مسافروں کا دامن غبار دنیا سے ملوث ہو جاتا ہے۔ جب بعض اشخاص اس کی بدگوئی، غیبت اور ملامت کرتے ہیں تو یہ غبار دھل جاتا ہے، اور اس ملامت پر ان کا صبر نہ ہو تو یہ غبار دھلنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت سید محمد سعید میراں بھیک شاہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میراں سید شاہ بھیک شیخ وقت اور قطب زماں تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 9 رجب المرجب 1046 ہجری بروز سوموار کو سرہند شریف میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید زید سرور عالم کے حکم پر ترمت سے بغرض جہاد ہندوستان تشریف لائے اور شہر سیانہ میں معرکہ جہاد میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ سلیمان کفار شکن نے ہندوؤں کو شکست دی اور اس شہر کو فتح کیا اور اس کا نام سیوانہ رکھا۔ حضرت میراں شاہ بھیکیا کا نام محمد سعید ہے۔ آپ والد اور والدہ محترمہ بی بی ملکو دونوں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا لقب میراں شاہ بھیک ہے اور اسی لقب سے مشہور ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 7 سال، بعض روایت میں 9 سال ہوئی تو آپ کے والد سید محمد یوسف شاہ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر قصبہ کھڑام ضلع امبالہ تشریف لے گئیں اور یہاں سکونت پذیر ہوئیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک مکتب میں داخل کیا، مگر آپ کو پڑھائی سے شغف نہ تھا۔ آپ کے معلم نے آپ کو مکتب سے نکال دیا۔ آپ نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور دن بھر لڑکوں کے ساتھ گلی کوچوں میں کھیلتے پھرتے۔ ایک دن قصبہ میں ایک بزرگ حضرت شاہ جلال اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کی نظر جب حضرت شاہ بھیک پر پڑی تو ٹھہر گئے اور مریدین سے دریافت کیا بچہ کون ہے؟ مریدین نے عرض کی یہ سید زادہ ہے اور سید یوسف ترمذی کے فرزند ہیں۔ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلا کر فرمایا میاں صاحبزادے یہ وقت کھیل کود کا نہیں ہے، تعلیم پر توجہ دو۔ آپ نے جواب دیا مجھے معلم نے مکتب سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شاہ جلال نے آپ کو تسلی دی اور اپنے 4 مریدوں کی ہدایت فرمائی کہ وہ آپ کی ہر طرح خبر گیری کریں اور خرچ کا معقول انتظام کریں اور آپ کی خدمت سے کسی طرح کی غفلت نہ برتیں۔ دوسرے دن اللہ صبح حضرت شاہ جلال مٹھائی، کتابیں اور پوشاک لے کر آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ کو سوتے سے جگا کر نئے کپڑے پہنا کر آپ کو معلم جو کہ ان کا مرید تھا کے پاس لے گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے معلم سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک سفارش لے کر آیا ہوں۔ معلم نے عرض کیا آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس کی سفارش نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت شاہ جلال کو غصہ آیا اور انہوں نے اس سے فرمایا تو مردود ہے کہ پیر کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ معلم نے آپ سے معافی مانگی
اور حضرت شاہ بھیک کو مکتب میں داخل کر لیا۔ چلتے وقت حضرت شاہ جلال نے معلم کے کان میں فرمایا، تم نہیں جانتے ہو کہ سید زادہ قطب زماں ہے، تم کو چاہیے کہ دل و جان سے اس کی خدمت کرو۔ اسی روز سے معلم اخوند فرید الدین نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور صرف 6 ماہ میں آپ نے قرآن مجید گلستان بوستان ختم کر لیں اور جلد ظاہری علوم کی تکمیل کر کے اسی مکتب میں معلم مقرر ہوئے۔ آپ کو اب اصلاح باطن کی طلب ہوئی اور آپ کھڑام قصبہ سے 15 میل کے فاصلے پر قصبہ ملوئی میں ایک بزرگ بے نوا شاہ قاسم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے سپرد لنگر خانے کے لیے لکڑیاں لانے کی خدمت سپرد ہوئی۔ ایک دن شاہ قاسم کے گھر کی نئی چھت بن رہی تھی، ایک وزنی شتیر چھت پر رکھنا تھا۔ سب مریدین نے زور لگایا، وہ کسی سے نہ اٹھا۔ آپ نے تنہا وہ شتیر اٹھا کر چھت پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر سب مریدوں کو حسد ہوا۔ حضرت شاہ قاسم نے ان کو سمجھایا، عطا کرنے والی حقیقی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ خود سید زادہ ہے، ان کے باپ دادا صاحب کمال تھے، اللہ تعالیٰ خود ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اتفاق سے شاہ قاسم کے پیر و مرشد بھی وہاں مقیم تھے۔ انہوں نے شاہ قاسم سے فرمایا، ہم اور تم مانند حوض صغیر ہیں اور میرانجی مانند دریائے عظیم ہے، ان کی سرابی ہم سے نہ ہوگی، ان کو یہاں سے رخصت کر دو۔ شاہ قاسم نے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے ارشاد کے مطابق اپنے پاس سے رخصت کر دیا۔ آپ اپنے ایک دوست شاہ بہاول کے مشورے پر امبیٹا میں حضرت شاہ ابو المعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، آؤ میرے میرا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ یہاں دوست سے مراد حقہ تھا۔ حضرت شاہ بھیک کو حقہ پینے کی عادت تھی۔ حضرت شاہ بھیک نے فرمایا، میں نے اس کو آج سے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں شاہ ابو المعالی نے آپ کو مرید کیا اور ذکر کی تعلیم فرمائی۔ آپ وہاں سے اپنے قصبہ واپس آئے اور مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ ایک دن آپ کا دل پیر مرشد کی زیارت کو چاہا۔ آنکھ بند کر کے مراقبہ میں مرشد کی زیارت کی۔ اس دوران دیکھا کہ مرشد کی داڑھی کا ایک بال اس بوریا پر گرا ہے جس پر وہ تشریف فرما ہے۔ فوراً اٹھ کر امبیٹ روانہ ہوئے اور خانقاہ میں بوریا پر تلاش کر کے وہ بال اپنے امامہ شریف میں رکھا۔ مرشد نے یہ حال دیکھ کر آپ سے فرمایا، میرا یہ فقر نہیں ہے، فقر دوسری چیز ہے، ان مکشوفات کی کوئی حقیقت نہیں، مقصد حقیقی کی فکر کرو۔ ایک بار مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دریافت کیا، دریا کس طرح پار کیا؟ آپ نے عرض کیا، پانی کے اوپر چلایا اور پاؤں تر نہیں ہوئے۔ مرشد نے فرمایا، اسباب ظاہری کی رعایت ضروری ہے۔ حضرت شاہ بھیک نے اپنے مرشد کے عاشق صادق تھے۔ ایک بار آپ مرشد کی خانقاہ شریف آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں گھر اور خانقاہ میں فاقے پر فاقے چل رہے تھے۔ حضرت شاہ ابو المعالی اپنے مریدوں کے اصرار پر ان کے یہاں سہارنپور تشریف لائے۔ حضرت شاہ بھیک بھی ہم رکاب تھے۔ جہاں بھی مرشد کی دعوت ہوتی، حضرت شاہ بھیک دعوت کرنے والے سے طے کر لے کہ 2 آدمیوں کو کھانا زائد دینا پڑے گا۔ دعوت سے فارغ ہو کر جب مرشد آرام کرنے لیٹ جاتے تو حضرت شاہ بھیک وہ کھانا لے کر سہارنپور سے پیدل امبیٹ، جو کہ وہاں سے 16 میل تھا، آتے گھر کھانا دے کر تہجد سے قبل واپس سہارنپور پہنچ جاتے اور پیر و مرشد کو وضو کراتے۔ جب حضرت شاہ ابو المعالی واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ سے پوچھا، کیسی گزری؟ وہ حیران رہ گئیں اور فرمانے لگیں، اس بار تو آپ روزانہ کھانا بھیجتے رہے۔ شاہ بھیک روزانہ رات کو کھانا دے جاتے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر شاہ بھیک سے دریافت کیا کہ تو انہوں نے صورتحال عرض کر دی اور کہا کہ اماں جی اور صاحبزادے صاحب تو فاقہ کرتے اور بھیکا اپنا پیٹ بھرتا۔ اس کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا۔ شیخ کو اس جواب پر مسرت ہوئی اور فرمایا کہ تو نے میرے توکل میں فرق ڈالا مگر خدمت کا حق ادا کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور جو روحانی نعمت دینی تھی عطا کر دی۔ شاہ بھیک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلب کو نور معرفت سے روشن دیکھا تو مرشد کے قدموں کو چوم لیا اور یہ شعر پڑھا، بھیکا مالی پر واریاں پل میں 100 بار، کاگا ہے سے ہنس کیا اور کرت نہ لاگی بار۔ یعنی بھیک شاہ اپنے مرشد ابو المعالی پر ہر آن میں 100 بار قربان ہو کہ انہوں نے کوے کو ہنس بنا دیا، یعنی ناکارہ نااہل سے اہل بنا دیا اور ایسی جلدی بنایا کہ دیر بھی نہ کی۔ ادھر سینے سے سینہ لگا، ادھر معرفت الہیہ نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ابو المعالی نے حضرت شاہ بھیک کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ اپنے وقت کے قطب ہوئے، ہر وقت عبادت و ریاضت و مشاہدہ میں مشغول رہتے۔ آپ کی خانقاہ میں بے حساب نذرانہ آتا۔ آپ اپنی خانقاہ کے خرچ کے لیے رکھ کر باقی سب پیر و مرشد کی خانقاہ میں پیش کر دیتے۔
لنگر خانے کی کیفیت یہ تھی کہ 100 آدمی ہوتا یا 1000 سب کو لنگر ملتا۔ آپ کی خانقاہ میں عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر کے سب کو اٹھا دیا جاتا اور باقی رات ذکر بالجہر اور تہجد میں گزاری جاتی۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک دن ایک مرید نے موزہ نوندھر میں آپ کی دعوت کی۔ اسی دن اس کا ایک لڑکا 10 سال عمر کا فوت ہو گیا۔ اس نے لڑکے کی میت ایک کمرے میں رکھ دی اور آپ کی آمد پر دسترخوان لگایا۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور سو رہا ہے۔ آپ کھانا تناول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس کو آواز دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، آواز دی، وہ لڑکا بھاگتا ہوا کمرے سے آ گیا۔ اکثر مریدین کو بے موسمی پھل کھانے کو عطا فرماتے۔ آپ کا فیض عام تھا۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور واصل حق ہوئے۔ آپ کے 42 خلفاء تھے جنہوں نے چشتی صابری سلسلے کو عام کیا۔ آپ نے 5 رمضان مبارک 1131 بمطابق 11 نومبر 1719 عیسوی کو 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس قصبہ کھڑام ضلع امبالہ انڈیا میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں درویش کو آدھی رات کے بعد سونا حرام ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ دن رات میں 1,00,000 بار اس میں ذات کرے۔ جو 40,000 سے کم ذکر کرتا ہے وہ درویش کہلانے کا حقدار نہیں۔ آپ ہندی زبان میں اشعار فرماتے تھے بھیکا بھوکا کوئی نہ سب دی گٹھڑی لال، گرا کھول نہیں جاندے اس بندے کنگال۔ یعنی بھیکشا اللہ اس ہر انسان کی شہرت سے قریب ہے۔ لوگ محنت و ریاضت کرنے میں سستی کرتے ہیں اور معرفت الہیہ سے محروم بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بھیکا فقیری کٹھن ہے لوکاں بھانے کھیل، چوگا پھوکیا اپنا تا ساجن دا میل۔ یعنی بھیکشا اللہ کی معرفت کے راستے کو آسان مت جانو، یہ بہت قربانی مانگتا ہے۔ لوگوں نے تو اس راہ کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ پڑھنا گڑنا کسب ہے اور سوار لے جیب، پڑھنا شو پائیے او پڑھنا کسے نصیب۔ علم حاصل کرنا اور اچھی قرات کرنے کی کوشش کرنا لوگوں نے رزق حاصل کرنے کا ہیلہ بنا لیا ہے، اور علم باطن جو مقصود ہے کسی کو کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت شاہ محمد عنایت اللہ بہلول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام عنایت اللہ ہے، لقب شاہ عنایت، جیوا ذوالقوۃ المتین ہے۔ آپ کے والد محترم فخر احمد صاحب قندھار سے ہجرت کر کے بہلول پور جو کہ سرہند شریف کے قریب ایک جگہ ہے آ کر آباد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے حضرت شعب المعالی کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ آپ کی ولادت 27 رجب 1109 بمطابق 11 جولائی 1696 عیسوی بروز سوموار بوقت فجر بہلول پور میں ہوئی۔ آپ نے ظاہری تعلیم بالکل حاصل نہیں کی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ آپ غلہ بانی کا کام کرتے تھے اور دن بھر جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے، وہاں سے حضرت میرا جی بھیک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے ہمراہ سینکڑوں مریدین تھے۔ حضرت شاہ عنایت ایک شخص کے پیچھے اتنے آدمیوں کے مؤدب چلتا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میرا جی کے ایک مرید نے کہا یہ ہمارے پیر ہیں۔ آپ کا بچپن تھا، طبیعت انتہائی سادہ تھی۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ جس طرح کسی لوہار کے پاس بیٹھنے سے کوئی لوہار بن جاتا ہے، بڑھئی کے پاس بڑھئی، اسی طرح کسی پیر کا دامن پکڑنے سے پیر بھی بن جاتے ہیں۔ فوراً آگے بڑھ کر میران جی سے عرض کیا اے پیرا مینوں بھی پیر بنا دے، پیر صاحب مجھے بھی پیر بنا دیں۔ میران جی فوراً ٹھہر گئے، پیار سے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا کر معرفت کی دولت عطا فرما دی۔ بروایت حضرت مولانا غلام شاہ ربانی چشتی۔ یہ واقعہ 22 رمضان 1129 ہجری بروز جمعرات کو پیش آیا۔ اسی دن حضرت میران جی نے آپ کو داخل سلسلہ فرمایا اور بہت جلد باقی تمام منازل طے فرما کر 27 ذی الحجہ 1131 بروز ہفتہ خلافت کلی عطا فرما دی۔ حضرت شاہ عنایت نے حضرت میران جی کے حکم سے بہلول پور جا کر خانقاہ قائم کی، اور خانقاہ قائم کرتے ہی خلق خدا کا ایک ہجوم ہر وقت آپ کی خانقاہ پر رہنے لگا، جس میں علماء، عمرہ اور حکام وقت شامل ہوتے تھے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ عالم، جس کے نام پر شاہ عالمی دروازہ لاہور ہے، نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس سے پہلے کوئی بادشاہ دہلی کے تخت پر چند دن سے زیادہ نہ رہتا تھا، مگر بادشاہ محمد شاہ عالم
چشتی صابری نے 47 سال 1759 سے 1806 حکومت کی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ ہر سال صابر پیا سرکار کے عرس پر کلیر شریف حاضری دیا کرتے تھے، جہاں ہزارہا مخلوق آپ سے فیض یاب ہوا کرتی۔ حضرت شاہ عبد الکریم کو نبی کریم کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ آپ نے ہندوستان بھر کے اولیاء کی خدمت میں حاضری دی، مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ آپ حضرت شاہ عنایت کی شہرت سن کر بہلول پور آئے۔ آپ نے ان کو درود چشتیہ پڑھ کر سونے کی تلقین کی۔ حضرت کی زبان میں لکنت تھی۔ تے کو ٹے، دال کو ڈال اور را کو ڑا پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الکریم درود پاک پڑھ کر سوئے، مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ صبح عرض کیا، آپ نے فرمایا تم نے کس طرح درود پاک پڑھا تھا؟ انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا تم نے غلط پڑھا، جس طرح میں نے پڑھا تھا اس طرح پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح رات کو پڑھا۔ رات کو سرور دو عالم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کرم فرما دیا۔ صبح انہوں نے قدم بوسی کی اور شاہ عنایت کی بیعت ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت نے 15 رمضان مبارک 1195 و مطابق 4 اپریل 1779 کو وفات پائی۔ مزار شریف بہلول پور انڈیا پنجاب میں ہے۔ حضرت شاہ عبد الکریم چشتی صابری، آپ کا نام عبد الکریم لقب ملا اخون فقیر اور قطب دارین ہے۔ آپ اپنے والد محترم شیخ رحمۃ اللہ علیہ قدوسی حنفی کی طرف سے قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت امام ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے جن کا نام بی بی انور خاتون ہے، امام نکی سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت ملا اخون شاہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 1143 ہجری بمطابق 6 جولائی 1739 عیسوی بروز جمعرات کو گجرات، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد افغانستان، ہندوستان، تمام بلاد عرب کی سیر فرمائی۔ ہر جگہ مشائخ اور فقراء سے فیض حاصل کیا۔ دوران سیاحت آپ سرہند شریف تشریف لائے اور حضرت شاہ عنایت کی شہرت سن کر بہلول پور آئے اور ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت میران جی سرکار نے حضرت شاہ عنایت کو اپنی ایک تسبیح عطا فرمائی تھی اور کہا تھا عبد الکریم نامی ایک تمہارا مرید ہوگا، اس کو تسبیح دینا۔ حضرت شاہ عنایت نے آپ کی منازل طے کروا کر آپ کو وہ تسبیح اور خلافت کبریٰ عطا فرمائی۔ پیر و مرشد کے حکم سے پہلے آپ بریلی تشریف لے گئے اور وہاں خلق کثیر نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے رامپور میں قیام فرمایا۔ آپ کو حضرت شاہ منور علی الہ آبادی، جو کہ حضرت شاہ کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی کے خلیفہ تھے، قادری سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ روہیل کھنڈا اور رامپور میں آپ کے ہزارہا مریدین ہیں۔ سارے ہندوستان میں آپ سے سلسلہ چشتیہ صابریہ بھیکیا کی خوب اشاعت ہوئی۔ آپ کا لنگر بہت وسیع تھا۔ آپ نے 3 شعبان 1206 ہجری بمطابق 9 نومبر 1790 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس رامپور بھارت میں ہے۔ حضرت خواجہ مولانا حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حافظ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ قوم افغان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے جد امجد ہجرت کر کے رامپور میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ حافظ قرآن اور عالم دین تھے۔ حضرت شاہ عبد الکریم سے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ حضرت شاہ عبد الکریم کے اکثر خلفاء اور تمام صاحبزادگان اور بے شمار مریدین نے آپ سے تعلق ظاہری و باطنی حاصل کی۔ حضرت شاہ عبد الکریم کے صاحبزادے حضرت شاہ غلام حسین نے آپ سے نور باطنی حاصل کیا اور خلافت حاصل کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ شریف کے حجرے مبارک میں ہی مستقل قیام پذیر رہتے تھے۔ آپ نے 5 رمضان سن ہجری تقریباً 1255 ہجری میں رامپور میں وفات پائی۔ مزار شریف رامپور میں ہے۔ آپ کی تفصیلی حالات نہیں مل سکے۔ حضرت شاہ غلام حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام میاں غلام حسین اور شاہ حسین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ شاہ عبد الکریم کے صاحبزادے ہیں، اس لیے آپ کا شجرہ نسب قطب شاہ عالم عبد القدوس گنگوہی اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت رامپور میں 1203 ہجری میں ہوئی۔ ظاہری تعلیم اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الکریم حافظ عبد الرحمن اور شاہ غلام حسین مراد آبادی سے حاصل کی۔ آپ انتہائی خوبصورت پروکار نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ تمام مشائخ کرام عمرہ اور رامپور آپ کی بہت عزت و تعظیم کرتے تھے۔ دوران سیاحت جن بھی مشائخ سے ملاقات ہوتی وہ بہت شفقت اور احترام سے پیش آتے۔ 1229 ہجری کو بزرگان دہلی کی زیارت کو دہلی تشریف لائے۔
یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تلاوت قرآن مجید اور دلائل الخیرات کی اجازت حاصل کی۔ آپ کو مختلف بزرگان سے 6 سلاسل میں خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خلافت و اجازت مولانا حافظ عبدالرحمن اصفہانی سے حاصل ہوئی۔ آپ اپنے والد محترم کی مسند پر سجادہ نشین ہوئے، سماع کے بہت شائق تھے، اپنے مریدین سے بہت شفقت فرماتے، سخی بہت تھے اور مریدین میں سخاوت کی صفت پیدا کرنے پر زور دیتے۔ آپ 19 رمضان المبارک 1259 ہجری و مطابق 1841 عیسوی کو رامپور میں وفات ہوئی۔ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم کے مزار کے پاس ہی مدفن ہوئے۔ مزار شریف رامپور بھارت میں ہے۔ حضرت شاہ محمود الحق رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت صاحبزادہ غلام حسین ابن حضرت شاہ عبدالکریم کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ کا نام میاں محمود الحق ہے۔ آپ بلند پایہ عالم تھے اور عشق و مستی میں یکتا تھے۔ آپ کی تاریخ وفات 8 ذی الحجہ ہے۔ حضرت غلام حسین خان عرف فقیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نواب دوندیا خان ہڑچ رامپوری کے پوتے ہیں۔ افغان قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو مراد آباد میں انتہائی معزز و ممتاز خاندان جانا جاتا ہے۔ آپ کو صاحبزادہ غلام حسین سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ جوانی میں بہت خوبصورت و حسین تھے، لباس فاخرہ زیب تن فرماتے تھے، لیکن خلافت حاصل کرنے کے بعد خاکی رنگ کا درویشانہ لباس پہننے لگے۔ ذکر بالجہر بڑی خوش الحانی سے فرماتے تھے، مریدین کو درویشانہ لباس پہننے اور ذکر بالجہر کی کثرت کی تلقین فرماتے۔ 10 شوال المکرم 1270 ہجری 1852 کو مراد آباد میں وفات پہ آپ کا مزار شریف مراد آباد بھارت میں ہے۔ حضرت صوفی حافظ علی حسین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام علی حسین خان ہے اور حافظ حسین کے نام سے معروف ہیں۔ آپ حضرت غلام حسین خان اور فقیر شاہ کے صاحبزادے ہیں۔ قوم افغان سے تعلق ہے۔ ظاہری و باطنی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ ابتدائی عمر میں حضرت غلام حسین شاہ ابن شاہ عبدالکریم سے بیعت کی۔ گھر کا ماحول درویشانہ تھا، اس لیے بچپن سے ہی طبیعت پر فقیرانہ رنگ نکھر آیا تھا۔ آپ حضرت شاہ محمود سے بہت مانوس تھے اور ان سے بہت فیض باطنی حاصل کیا۔ حضرت شاہ محمود سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ اپنے والد محترم کے واصلے بالحق ہونے کے بعد ان کی مسند پر سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کا فیض عام تھا، ہزارہ لوگوں نے فیض باطنی حاصل کیا۔ محفل سماع کے شائق تھے، خانقاہ شریف میں ذکر حدادی کراتے تھے۔ 5 رمضان المبارک 1297 ہجری کو وفات پائی۔ مزار شریف مراد آباد بھارت میں ہے۔ قطب زماں حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارک محمد حسین ہے اور مرشد پاکاں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ حسنی حسینی نجب الطرفین ہیں۔ آپ کی ولادت محلہ مغل پورہ مراد آباد بھارت میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد حضرت سید محمد امین عرف محمد ابو القاسم شاہ جہاں بادشاہ کے دورے میں حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ پہلے دہلی میں پھر مراد آباد آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ نے دینی علوم، قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ کے علاوہ علوم جدیدہ میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ حضرت سید محمد حسین مراد آبادی نے حضرت حافظ شاہ علی حسین ابن شاہ فقیر کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور باطنی منازل طے کرنے کے بعد خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے علاوہ آپ کو 6 سلاسل قادریہ، رضاکیہ، چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ، سربردیہ، مداریہ، ویسیہ میں فیضان حاصل تھا۔ نیز حضرت صوفی صاحب 40 سلاسل سے فیض یافتہ تھے۔ مرشد پاکاں نے بر صغیر پاک و ہند کے تمام معروف بزرگان کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی۔ حجاز مقدس کا سفر بھی کیا، جہاں حج و زیارت روضہ رسول سے فیض یاب ہوئے۔ حجاز مقدس کے اولیاء کرام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے 2 بزرگ شخصیتیں ہیں جنہوں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے فیض کو تمام ہند و پاک، یورپ، حجاز مقدس، بلاد عرب میں پھیلایا اور سلسلہ عالیہ کی اشاعت تمام عالم میں کر دی۔ مرشد پاکاں حضرت سید محمد حسین صاحب مراد آبادی اور حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند اور اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکثر حضرات حاجی صاحب کے سلسلہ شجرہ سے وابستہ ہیں۔
مرشد پاکاں کو لاہور شہر سے بہت محبت تھی، اکثر یہاں تشریف لاتے اور کافی دن قیام فرماتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری مستقل معمول تھا، یہاں ہزارہا لوگوں نے آپ کا فیض حاصل کیا۔ مرشد پاکاں کی نگاہ باطن نے جان لیا تھا کہ عنقریب قادیان میں ایک فتنہ لادینیت اٹھنے والا ہے، اس لیے آپ نے اپنے محبوب خلیفہ حضرت شاہ سراج الحق کرنالوی کو کرنال سے نقل مکانی کر کے گرداسپور میں خانقاہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شاہ سراج الحق نے گرداسپور میں خانقاہ قائم کر کے مرزائیت کا خوب سد باب کیا۔ آپ انتہائی حسین و جمیل نورانی شخصیت کے پیکر تھے، جو ملتا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ نے تبلیغ دین کا کام ہر وقت جاری رکھا۔ تقریباً 13 لاکھ افراد نے آپ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اور ان لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ آپ کے مریدین شریعت و سنت کے تمام احکامات پر مکمل عمل کرنے والے تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو نماز بھی قضا کرتا ہو۔ 1600 پاک نفوس کو آپ نے خلافت و اجازت عطا فرمائی اور ان لوگوں نے تمام عالم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا فرض ادا کیا۔ آپ کو دین اور دنیا کے تمام علوم پر عبور حاصل تھا۔ بڑے عالم و فاضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دست اقدس پر بیعت کر کے جاتے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ویسی فیض آج تک جاری ہے۔ جب ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید نعیم الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ صابری دربار پر خانقاہ شریف کی جگہ خریدی تو پہلے دن مجھے بعد از نماز مغرب اس جگہ پر ذکر بالجہر کرنے کا حکم فرمایا۔ حسب ارشاد میں نے اور چند دوسرے پیر بھائیوں نے ذکر 12 تسبیح بالجہر کیا۔ اس رات میں جب سویا تو خواب میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی، دیکھا کہ کلیہ شریف میں حضرت صابر پیا سرکار کے روضہ اقدس کا مرکزی دروازہ ہے، وہاں میں یعنی سید فرخ شاہ صابری سجادہ نشین اور میرے مرشد کھڑے ہیں اور ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں جن کی دست مبارک پہ گلاب کے 2 ہار ہیں۔ انہوں نے پہلے ایک حاضر پیر و مرشد کے گلے میں ڈالا ایک ہار اور پھر دوسرا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے دریافت کی یہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت صاحب نے فرمایا یہ حضرت محمد حسین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مرشد پاکا نے ہمارے مبارکباد دی اور پھر ہمیں صابر پیا سرکار کے مزار اقدس پر لے گئے۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ خواب حضرت صاحب کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ کر فرمانے لگے سبحان اللہ، اللہ ہمارے بزرگان کے درجات بلند کرے، کہاں مراد آباد اور کہاں فیصل آباد۔ مگر ان کو فوراً اطلاع ہو گئی کہ ہمارے سلسلے کی ایک خانقاہ قائم ہو گئی ہے اور مبارکباد دینے تشریف لے آئے۔ آپ ہر سال کلیل شریف میں عرس پر تشریف لے جاتے، اپنا کیمپ وہاں قائم کرتے اور وسیع لنگر جاری فرماتے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کر دیا۔ آپ نے 29 ربیع الاول 1331 ہجری بمطابق 1913 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس مراد آباد انڈیا میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طالب راہ آخرت کو چاہیے کہ بعد استقامت احکامات شریعت کے ذکر کی طرف توجہ کرے اور مرشد کامل سے نسبت پیدا کرے۔